السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج چوتھی تراویح اور 3 رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سارے اعمال کو، اور بقیہ رمضان المبارک کے ایام ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کل کچھ باتیں رہ گئی تھی اور اس سلسلے کی جو اہم بات تھی اس پر بات رک گئی۔ آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو مکمل کروں تاکہ عنوان اور بات ہم سب کے سامنے مکمل ہو۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کچھ اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ خاص چیزیں رکھی ہیں، جس کے عمل کرنے سے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور ساتھ ساتھ جنت الفردوس کے وعدے فرمائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور اللہ کی خوب خوشنودی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عبادت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور سحر کے وقت کثرت سے اللہ سے مغفرت چاہنے والے، استغفار جو لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بہت محبت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے درجات رکھے ہیں۔ خرچ کرنے والے آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ضرورت پر خوب خرچ کرتے ہیں، دل سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں اپنے آپ کو بہت ہی اہتمام کا عمل کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس خرچ کرنے میں کچھ ایسے امور اور ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ اور ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت اور محبوبیت میں کمی آ جاتی ہے۔ کبھی ایک آدمی خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کا معیار اتنا کم، اور اس کے معیار اس قدر گھٹیا پن رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بارگاہ خداوندی میں ان چیزوں کی محبوبیت اور مقبولیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے خرچ کرنے والوں کو ہمیشہ اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں وہ پہلی چیز تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی بندے کی اور کسی کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس میں شمولیت نہ ہو کہ یہ دیکھ کر کے یا لے کر کے یا سن کر کے ہماری تعریف کرے، ہماری بڑائی کرے اور ہم کو بڑا سمجھے، ہمارے لیے بہت کچھ وہ تعریفوں کی کلمات کہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان چیزوں سے دور رہ کر کے صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جو چیز وہ خرچ کر رہا ہو اس پر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز قابل استعمال ہے یا نہیں۔
یہ معیار کی چیز ہے یا نہیں، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز اتنی کمزور ہے، اتنی گھٹیا ہے اور استعمال کے قابل نہیں ہے، یا ہے تو لیکن اس سے نفع نہیں ہے، اس کی صحت کے لیے یا اس کی دوسری امور کے لیے مضر ہے، تو ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں وہ آدمی جو خرچ کرتا ہو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی گھٹیا اور غیر معیاری چیزیں کسی کو نہیں دینا اور کسی کے لیے پسند نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ والسلام نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب تم کوئی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو تو وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے سے بہتر چیز دوسروں کے لیے پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر نشست و برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی اگر کوئی چیز ہو تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے اور اپنے سے دوسروں کے لیے بہتر اور اچھی چیز پسند فرماتے تھے۔ کبھی آپ دوسروں کے لیے کوئی کمتر اور غیر معیاری چیز دینا پسند نہیں فرماتے تھے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور جو چیز اللہ کے لیے دی جاتی ہو، جو چیز اللہ کے لیے ہو، اس کا معیار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے، وہ بہت ہی باعزت اور احترام کی نظر سے دیکھی جانے والی چیز ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ نبی کریم علیہ والسلام کی خود ذات پاک سے متعلق ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو راستے میں دیکھا تو آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ مدینے کے ان جنگلات میں اور ان جگہوں پر جاؤں اور جا کر کے خود اپنے ہاتھ سے میں ایک مسواک توڑ کر کے لاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ چلے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جگہیں اور ان درختوں کے قریب ہم لوگ پہنچے، نبی کریم علیہ والسلام اپنے سے ایک درخت پر نظر ڈالے اور دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس درخت کی شاخ کو توڑا جائے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خود اپنے سے اس کو توڑوں اور اس کو مسواک بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم خود اس درخت پر چڑھتے ہیں اور اس شاخ کو توڑ کر کے ہم لاتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود توڑوں۔ درخت ببول کی یا اور محدثین ذکر کرتے ہیں کانٹے بھی ہیں اس درخت میں اور ساتھ ساتھ اوپر بلندی پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا بھی اس پر ایک پریشانی کی کیفیت نظر آتی ہے، لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے رہے یا رسول اللہ آپ اس درخت پر چڑھ نہیں سکتے ہیں، لہذا میں اس پر چڑھتا ہوں اور خود میں توڑ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں خود ہی اس کو توڑوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اٹھائیں، اس کی طرف بڑھائیں تو وہ شاخ آپ کے ہاتھوں میں جھک کر کے آ گیا اور آپ خود اس کو توڑیں اور توڑ کر کے آپ اس کی پتیوں اور ٹہنیوں کو صاف کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کی اس ساری چیزوں کو اور اس کام کو دیکھ رہا ہوں، اپنے نظروں سے دیکھتا رہا۔ آپ اس کو صاف کیے اور اس کی ٹہنیوں کو خوب اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے برابر کیے اور اس کے دو حصے بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو حصے بنائے۔ ظاہر ہے کہ شاخ میں نیچے کے حصہ جو ہے وہ کچھ اچھائی کی طرف اور اوپر کے حصے میں ذرا باریک پن ہے، پتلا پن ہے۔
دو حصے بنا کر کے دو مسواک میں اس کو تقسیم کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل اور میری آنکھیں یہ سب منظر اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، اور میں دیکھتا رہا کہ شاید جو دو مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں، ایک ہم کو دیں گے اور آپ ایک اپنے لیے رکھیں گے، اور آپ اچھے والے رکھیں گے، نیچے والے حصے والے آپ مسواک رکھیں گے، ہمیں اوپر والا جو پتلا ہے اور ذرا ٹیڑھا پن ہے وہ مجھے ضرور دیں گے۔ اگر وہ بھی مجھے مل جائے نا نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے، تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں جو اچھا ہے، نیچے والا ہے، سیدھا ہے، اور اس کے اندر میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آپ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ذر یہ تم لو، اور ہم یہ حصہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس عمل سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ حصہ رکھیے، یہ حصہ اچھا ہے، اس میں کسی طرح ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ نیچے کا حصہ ہے بہت خوبصورت ہے، یا رسول اللہ ہمیں وہ ٹیڑھا والا دے دیجئے، باریک اور پتلا والا دے دیجئے۔ قربان جائیے میرے بھائیو بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کا برتاؤ، آپ کے اخلاق کریمہ عظیمہ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی یہ کیفیت ہم سب کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے بہتر چیز پسند کیجیے، اچھی چیز پسند کیجیے۔ جب کسی کو کوئی چیز دیں تو آپ اس میں اچھائی کی نظر رکھیے، بہتری کی طرف آپ کا خیال ہو، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے، تو اللہ کو بہتر اور اچھی چیزیں اس کے نام پر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ آپ یہ لیجئے، ہم کو وہ دیجئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اگر میں تجھے وہ ٹیڑھا اور پتلا والا دے دوں، کل میرا رب اگر قیامت کے دن سوال کیا تو محمد کو جواب دینا مشکل ہوگا، لہذا تم یہ رکھو ہم یہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں غور کیجیے، آج ماشاءاللہ لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر کے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں دو چیزوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو صرف اور صرف رضائے الہی اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کیے ہوئے مال میں اللہ برکتیں، رحمتیں، سعادتیں میسر فرما دیتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما کر اس سے سارے شرور و فتن کو اللہ ہٹا دیتے ہیں۔ لہذا خرچ کرنے میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ وہ اچھی چیز ہو، معیاری چیز ہو، قابل استعمال ہو، جس کو ہم دے رہے ہیں وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا گھٹیا ہو اور اس کا معیار اتنا کم ہو کہ وہ قابل استعمال نہ ہو، تو یہ چیز دینا ایک گویا کہ صرف دکھاوا ہے، اور اس طرح کی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ خرچ کرنا چاہیے۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمتوں میں جگہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں کثرت سے اللہ سے استغفار جو لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں۔ آج سحری کے وقت یعنی رات کے پچھلے حصے میں اٹھنا ہم سب کے لیے ایک عادت سی ہے اور ایک ضروری بھی عمل ہے، چونکہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے لیے اٹھنا، کھانے پینے کے لیے اٹھنا ہر ایک آدمی اپنے لیے ایک ضروری قرار دیتا ہے۔ لہٰذا کیا اچھا اور کیا خوبصورت اور کیا بہتر ہو کہ آدمی کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت استغفار میں لگائے، اللہ کی طرف رجوع ہو، مغفرت کی دعائیں کرے، تہجد کی نماز اس وقت پڑھے اور اس وقت میں کثرت سے اللہ سے استغفار کرے۔ لہذا ایسی گھڑی میں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت محبت اور خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، آج کے وقت میں اٹھنا آسان ہے اور ہر ایک آدمی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا
ضروری طور پر میں سحری کے وقت میں تہجد کی پابندی، نماز کی پابندی تھوڑی سی ہو جائے، اور استغفار، استغفر اللہ کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ان کلمات سے. ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. اور وہ گھڑی جو ہے، جو آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی طرف خوب متوجہ فرماتے ہیں. اس لیے اللہ فرمائے والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار. کیا خوبصورت یہ جملہ اور کلمات ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں. ان خوبیوں کو اپنائیے، صبر کو اختیار کیجیے، زبان کی سچائی کو اختیار کیجیے، اللہ کی فرما برداری، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جائیے، اور استغفار کثرت سے کیجیے. انہی امور کے ذریعے سے، انہی اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہوں گے، اور ہم سب کے ساری مصیبتیں، پریشانیوں کو ہٹائے گا. اس لیے کہ دوسری جگہ پر آج چوتھے جز میں جو نماز تراویح میں تلاوت ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ایسے کام کرنے والوں اور ایسے عمل کرنے والوں کے لیے وعدہ بھی فرمایا ہے، وعدت للمتقین کہہ کر کے فرمایا، اور ساتھ ساتھ فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین. کیسے لوگوں کو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسی طرح کے چند اور خوبیاں ہیں کہ اگر آج ہم لوگ اس کو اپنا لیں تو یقیناً اللہ کی محبت اگر مل گئی تو یہ دنیا کی بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ظلم اور زیادتی سے ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ کی دوستی اور قربت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کے دل میں نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر اور نہ کوئی ڈر. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لوگ جو لوگ تنگدستیوں میں، وہ لوگ جو خوشی اور غم اور ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف اور درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین. آج ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج گھروں میں مقید ہیں، گھروں میں زیادہ وقت ہمارا اور آپ کا گزرتا ہے. ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور ایسے موقع پر جب آدمی باہر سے رک کر کے گھروں میں مقید ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی کسی چیز پر آدمی کا غصہ آ جانا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک فطری عمل ہے. لیکن ایسے موقع پر ایک دوسرے کو معاف کر دینا، غصے کو پی جانا اور اس میں صبر اور قناعت کی کیفیت پیدا کر لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ شیطان غصے کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ غصے کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے کبھی اگر گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی شخص سے، ماں ہو، باپ ہو، بیوی، بچے، جو بھی ہو، اڑوس پڑوس، کسی سے کسی معاملے پر اگر غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ کے واسطے رمضان مبارک میں ان چیزوں سے خصوصی طور پر میں بچنا چاہیے، ورنہ ایسے اعمال سے ہماری نیکیاں، روزے، یہ سب کمزور ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ غصہ ایک ایسا عمل شیطانی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے نمودار ہو جاتے ہیں. غصے کے ذریعے سے حالات بہت سارے بدل جاتے ہیں، دشمنی کے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. اور غصے کی کیفیت میں نہ جانے ایک انسان اپنی زبان، اپنے عمل سے کیا کیا گناہ کر بیٹھتا ہے. اس لیے ہمیشہ غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی کسی کو درگزر کر دیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، واللہ یحب المحسنین. روزے کی کیفیت میں یہ چیزیں زیادہ تر انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آج کے دور میں خصوصاً جب حالات ملک کے ایسے ہو، جہاں بڑی بڑی پریشانیاں سامنے نظر آ رہی ہوں، جہاں پر میں تجارتی کاروبار، لین دین، معاملات بالکل رک گئے ہوں، اور جہاں پر میں مالی حالات بہت ہی کمزور لوگوں کے ہو گئے ہو، اور خرچ اور اخراجات کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہو، ظاہر ہے کہ ایک انسان کے ساتھ بہت ساری
تقاضوں کے ساتھ ان چیزوں کا غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، لہذا اس کو قابو میں رکھیے۔ اگر اللہ رب العالمین سے دوستی چاہتے ہیں، اگر اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو بہت ہی عمل کے اعتبار سے دوستی اور محبت کی وہ کیفیت چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، تو پھر غصے کو پی جایا کیجیے، لوگوں کو درگزر کیا کیجیے، معاف کر دیجیے، اس میں اللہ کی طرف سے بڑی بھلائی ہے، ورنہ غصے میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ کا ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے غصے کے سلسلے میں، کہ جب ان کی خادمہ جب ان کے بستر پر وہ لیٹ گئی تھی، جو بستر بہت نرم گرم، بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ، اور اس کے کمرے، اس کے محل کی وہ کیفیت، لیکن خادمہ تھی، گھر محل کی ایک نوکرانی تھی، کسی وجہ سے اور کسی کیفیت پیدا ہو جانے کی وجہ سے بستر پر جب وہ لیٹ گئی تھی اور غفلت میں نیند سے سو گئی تھی، اور حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ جب شکار کر کے جنگلوں سے آئے اور اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری محل کی نوکرانی اور خادمہ وہ آرام کر رہی ہے، اٹھا کر کے 2-3-4 تماشے دیے اور غصے کی کیفیت میں اس سے ناراضگی کا اظہار فرمائے۔ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ رحمہم اللہ جب یہ عمل شروع کیے تو باندی اٹھ کر کے ہنسنے لگی، باندی اٹھ کر کے مسکرانے لگی، تو حضرت ابراہیم ادہم جو بادشاہ تھے انہوں نے دوسرے 2 تماشے اور لگائے اور یوں کہا کہ اچھا، تو ایک تو غلطی تم نے کی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سزا پر تو ہنستی بھی ہے، ہمارا مذاق بھی کرتی ہے۔ خادمہ باندی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، ہم اس لیے نہیں ہنس رہی ہیں اور آپ کا کوئی مذاق ہم نہیں کر رہی، بلکہ ہمیں اس پر ایک عبرت نظر آئی اور ایک نصیحت نظر آئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اتنا غصہ ہو گئے، ہم آپ کے نرم گرم بستر پر غفلت سے سو گئے، غفلت سے ہمیں نیند آ گئی، ہم نہیں چاہ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب اس پر میں بیٹھی اور لیٹی تو ہمیں نیند آ گئی، ہم جان بوجھ کر کے ایسا عمل نہیں کیے، آپ اتنا ناراض، اتنا غصہ، آپ مجھے ماریں، ہم کو جتنا آپ سزا دینا چاہیں اب دے رہے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں، آج میں اپنے مالک، اپنے آقا کی بستر پر لیٹ کر کے ہم اپنے آقا کو ناراض کر دیے، وہ ناراض ہو گئے، آج اس ناراضگی میں یہ کتنے تھپڑ مجھے لگا رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے مالک کا بھی کوئی مالک ہے، میرے بادشاہ کا بھی کوئی بادشاہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے مالک، میرے آقا، آپ کتنے اپنے اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو کتنا درگزر کرتا ہے، کبھی سب کے سامنے تماشا نہیں لگاتا ہے، کبھی آپ پر میں کوئی عتاب نازل نہیں فرماتا ہے، وہ کتنا درگزر کرتا ہے، وہ کتنا معاف کرتا ہے، جبکہ آپ صبح و شام سے کتنے گناہ اور اپنے اللہ کی ناراضگی کے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو عزت کے ساتھ اس محل میں رکھتا ہے۔ لہذا عبرت ہے اس بات سے کہ ایک ناراضگی پر کئی تھپڑ اور تماشے ہم کھا گئے، اگر اللہ آپ کو مارنے لگے تو آپ کو کتنی سزائیں ملے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ اس بات سے عبرت لیتے ہیں اور باندی کو معاف کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، اور بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ایک بادشاہ تھے، دنیا دار تھے، اس واقعے اور اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کے وہی ایک وقت کے ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے موقع پر جہاں بہت سارے حالات پیدا ہوں، وہاں ان خوبیوں کو اپنائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور وہ یہی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کتنا پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہم ایسے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے نیکی کے کام کرنے والوں سے ہم بہت ہی الفت و محبت کے معاملہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب
اللہ رب العالمین کسی سے محبت کر لے تو پھر دنیا اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ لہذا شاہی رمضان مبارک میں کثرت سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، روزے کا خاص اہتمام کرتے ہوئے ان چیزوں کی پابندی کرنا جو روزے کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا عمل کرنا اور اس میں بہتر اور اچھی چیزوں کو انتخاب اور پسند کرنا، درگزر کا عمل کرنا، انشاءاللہ رمضان المبارک بہت ہی خیر اور عافیت کے ساتھ پھر اللہ ہم سب کا گزار دے گا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ورنہ دنیا کی حالات جیسی ہم سب کے سامنے ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کے عتاب اور غضب اور قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، اللہ کو منائیے، اس وقت ہے، اس وقت سانسیں چل رہی ہے، ابھی دین کے اجالے اور سورج اور چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی اللہ کی چلائی ہوئی ہواؤں سے آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو خوب خوشیوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنا بڑا احسان و کرم ہے۔ اس لیے موقع ہے، فرصت ہے، خوب ہے، اس لیے رمضان مبارک میں اللہ کو منا لیجئے، ورنہ جو دنیا کی حالات ہے، ظالموں کا جو ظلم چل رہا ہے اور جو مسلمانوں پر خصوصاً، ایمان والوں پر خصوصاً جو کیفیت طاری ہے اس وقت میں، ہم سب کا بس ایک ہی محافظ اور معاون ہے اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کو منائیے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کو بہت ہی زیادہ اپنی رحمتوں سے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمدردی پیدا کیجیے اور اپنے اندر اخوت و محبت کی کیفیت پیدا کیجیے، عبادت میں زیادتی پیدا کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے، یعنی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، تہجد کی پابندی اور جو کچھ ایسے نوافل کے اعمال ہو اس کو بھی خوب کیجیے۔ اس لیے زیادہ وقت ہم سب کا گھر میں ہوتا ہے، لہذا سونا، باتیں اور اس طرح کے حالات ہوتے رہیں گے، لیکن اس وقت اللہ نے فرصت کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا ہے۔ شکر ادا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو وقت دیا ہے، رمضان کی برکتیں بھی دی ہے، تاکہ ہم اللہ کے لیے عبادتیں کریں اور اللہ کو راضی کریں، تاکہ اللہ کی محبوبیت ہم سب کو حاصل ہو۔ واللہ یحب المحسنین۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام دنیا کی پریشانیوں اور حالات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔